بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان آیات میں اور گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان قوانین اور احکام کا ذکر ہے کہ جن کی تعمیل سے حضرت انسان کے اندر صفت تقوی پیدا ہوتی ہے، جو رب کی طرف سے بندے میں مطلوب ہے اور اسی سے بندے میں کمال پیدا ہوتا ہے تقوی کی صفت سے۔ تو گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے فوجداری قوانین بھی دیے جن کا تعلق انسان کی جان کی حفاظت سے تھا، اور پھر دین اسلام کے دیوانی جو ضابطے ہیں، قوانین ہیں، اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا جن کا تعلق حضرت انسان کے مالی تحفظ سے تھا، اور مقصد ان کا بھی یہ تھا کہ لعلکم تتقون، تم میں صفت تقوی پیدا ہو۔ تقوی کی صفت ایسی صفت ہے، تقوی کہتے کسے ہیں؟ انسان اس سوچ اور تصور کے ساتھ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور میں نے اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہے، تو اس فکر اور اس سوچ سے اللہ کی نافرمانی، بغاوت، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی چھوڑ دینا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ تو جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فوجداری قوانین، قصاص و دیت اور ان سے متعلق ضابطوں کے بعد فرمایا کہ یہ ضابطے، یہ احکام میں نے اس لیے دیے قوانین تاکہ تم میں صفت تقوی پیدا ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے دیوانی قوانین کے بعد فرمایا کہ مال سے تحفظ، یہ قوانین اور یہ احکام میں نے اس لیے بھیجے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں صفت تقوی پیدا ہو۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آج کی آیات میں روزے کا جو حکم دیا، اس کی حکمت بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی بتائی لعلکم تتقون، تاکہ تم میں صفت تقوی پیدا ہو۔ یہ تقوی بہت بڑی صفت ہے حضرت انسان کے اندر۔ جنت کے بارے میں آتا ہے اعدت للمتقین، جنت پرہیزگار متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ التقوی میلاد الحسنات، تقوی یہ نیکیوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ کہ صفت تقوی حضرت انسان کے اندر ایک ایسا کمال ہے جس کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ پھر نیکیاں ہی کر سکتا ہے، گناہ نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑی دانائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے۔
کیا؟ اس کی ناراضگی کا خوف کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں تو وہ مجھ پہ ناراضگی کا اظہار نہ کر دے، میرے اعمال کی وجہ سے، میری دنیاوی زندگی کی وجہ سے کہیں ناراضگی کا اظہار نہ کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ سب سے بڑی دانائی ہے، سب سے بڑی عقل مندی ہے کہ جو انسان دنیا میں اس طرح رہے کہ میں جب رب کے سامنے جاؤں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو، ناراض نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے میں بھی یہی حکمت ہے۔ روزے کا مقصد تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں، تمہیں جائز نفسانی خواہشات سے روکنا نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر صفت تقوی کا پیدا کرنا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ انسان کو خود بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو موٹے موٹے احکام ذکر کر دیتا ہے، اس میں پھر نکات اللہ کے حبیب نے بیان کیے ہیں، اور پھر صحابہ نے بیان کیے ان سے سن کے، اور پھر علماء نے بیان کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اپنے بندوں کو یہ اشارہ فرمایا ہے کہ روزہ تمہیں یہ بات سکھلاتا ہے کہ اگر روزے کے اندر جائز کھانا، جائز پینا اور جائز نفسانی خواہش تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، کہ اللہ کا حکم ہے نہ کھاؤ نہ پیو، نفسانی خواہش پوری نہ کرو، اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہو۔ ایک ایک روزہ بتاتا ہے، ایک ایک روزہ بتاتا ہے، پھر صبح سے لے کے شام تک بتاتا ہے یہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ جائز خواہشیں چھوڑ سکتے ہو، یہ جائز اور حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہو، تو پھر روزے کے بعد رمضان کے مہینے کے علاوہ پوری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، ان کو پھر کیسے نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ جیسے تم نے پورے ایک مہینے کے اندر اللہ کے کہنے پہ کہ اللہ کا حکم ہے، کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، جائز نفسانی خواہش بھی چھوڑ دی کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ظاہر ہے روزہ ایسی چیز ہے کہ یہ ایک باطنی عبادت ہے، باطنی، ظاہر سے اس کا تعلق نہیں۔ نماز ہے نظر آ رہی ہے، کوئی پڑھ رہا ہو، زکوٰۃ دے رہا ہے تو نظر آ رہی ہے، زکوٰۃ دینا نظر آ رہا ہے، حج کوئی ادا کر رہے نظر آ رہا ہے، باقی عبادات نظر آ رہی ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو باطنی چیز ہے، نظر نہیں آتا۔ ایک آدمی اگر گھر کے اندر، کمرے کے اندر یا کہیں گھر میں چھپ جائے اور وہاں وہ روزہ کھا لے تو اللہ کے سوا کون اس کو دے سکتا ہے؟ وہ اگر لوگوں کو کہہ دے میرا روزہ ہے، لوگوں کے سامنے نہ کھائے، تو کون جان سکتا ہے سوائے اللہ کے اور اس بندے کے؟ لیکن اس کے باوجود وہ کھاتا نہیں، تو اس لیے نہیں کھاتا کہ میرے رب کا حکم ہے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ باقی عبادات میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، روزہ ایک ایسی چیز ہے اس میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ روزہ جو رکھے گا تو میرے ہی لیے رکھے گا، اور یہی وجہ ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ روزے کے بدلے میں میں خود مل جاتا ہوں حضرت انسان کو، اتنا بڑا عمل ہے۔ تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات میں یہ بتا دیا، یہ چند روزہ ٹریننگ ہے، اگر ان دنوں میں روزہ تمہیں ایک دن سکھا رہا ہے کہ جیسے رمضان کے مہینے میں تمہیں اگر کوئی انعام بھی دے، انعام کہ روزہ توڑ دو اتنا انعام دوں گا، تو بھی تم روزہ توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، تو پھر ساری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے قوانین کو بھی نہیں توڑنا چاہیے۔ اور روزہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بس اوقات جو انسان نفسانی خواہشات کے آگے ہتھیار ڈال لیتا ہے کہ اب میں
نفس سے مغلوب ہو گیا ہوں، مجبور ہو گیا ہوں اور نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، روزہ یہ بھی جھنجھوڑتا ہے حضرت انسان کو کہ دیکھیں پورے رمضان کے مہینے میں پورے 29 یا 30 دن تک تو روزے کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتا، روزے کے آگے مغلوب نہیں ہوتا، نفس کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتا، نفس کے آگے مغلوب نہیں ہوتا، بلکہ نفس کو مغلوب کر دیتے اور خود غالب آ جاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے۔ جو اس طرح پوری زندگی بھی اپنے نفس کو مغلوب رکھو اور اپنے آپ کو غالب رکھو۔ روزے کے ذریعے اللہ یہ ٹریننگ دیتا ہے، وہ تو حکیم ذات ہے، حکیم ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کی پابندی حاصل ہو جائے، بندہ اللہ کے قوانین کا پابند ہو جائے، یہ روزے کا فلسفہ ہے۔ اگر پوری شرائط کے ساتھ کوئی روزہ رکھے، پوری شرائط کے ساتھ کہ اس میں جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، حلال رزق سے اس کو افطار کرے، سحری کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جتنی عبادت کر سکتا ہے کرے، تو یہ روزے کا اثر ہے۔ اور جن لوگوں نے پوری شرائط کو ادا کیا ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ روزہ واقعی پوری شرائط کے ساتھ آداب کے ساتھ ہو تو اللہ کے قوانین کا پابند بنا دیتا۔ اللہ نے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے، واضح الفاظ۔ اور پھر دیکھیں ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دن روزہ رکھنے کے لیے حکم دیا ہے، چند روز۔ نوح علیہ السلام کی امت کو ان میں سرکشی زیادہ تھی، تکبر زیادہ تھا، اکڑ زیادہ تھی، پوری زندگی اور پورے سال روزہ رکھنے کا حکم تھا۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 40 دنوں کے روزے کا حکم تھا۔ خود عیسیٰ علیہ السلام خود تو 2 دن روزہ رکھتے تھے اور تیسرا دن افطار کرتے تھے، اگرچہ ان کی امت کے لیے 1 مہینہ روزہ رکھنے کا حکم تھا۔ ان کے کسی بادشاہ نے اس میں تبدیلی کی، وقت میں بھی تعداد میں بھی۔ وہ بیمار تھا تو اس نے کہا چلو میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر 30 کے بجائے 40 رکھ لوں گا، اور ظاہر لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہیں تو اس کے پیچھے لوگ بھی چل پڑے۔ پھر ایک دوسرا بادشاہ بیمار ہوا، اس نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہوا تو 40 کے بجائے 47 رکھ لوں گا۔ پھر بعد میں عیسائی علماء نے اجتماع کیا تو انہوں نے کہا کہ 47 کے بجائے پورے 50 دن رکھیں گے۔ اللہ نے 30 مقرر کیے، انہوں نے 50 تک پہنچائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی سیزن موسم نہیں رکھا تھا، انہوں نے اس میں بھی تبدیلی کی کہ رکھیں گے تو بہار میں، رکھیں گے تو بہار میں، گرمی میں نہیں رکھیں گے۔ حالانکہ اللہ کا روزوں کا حکم تھا جس موسم میں بھی آئے، جس موسم میں وہ رکھو۔ سردی کے اپنے اثرات، اپنے فوائد، اپنی حکمتیں اس پہ روزہ رکھنے کے، کہ اس میں بھوک زیادہ لگتی ہے اور انسان اللہ کے حکم کی وجہ سے کھاتا نہیں، اور گرمی میں جو ہے نا پیاس زیادہ لگتی ہے اور گلے میں سوئیاں جو ہے نا چبھتی ہیں، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے انسان پیتا نہیں ہے۔ اور ظاہر نفسانی خواہش کا تقاضا تو دونوں موسموں میں ہوتا ہے، تو انہوں نے اس طرح تبدیلی کی۔ نوح علیہ آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، ہر مہینے میں 3، 13، 14، 15 وہ روزے رکھتے تھے، وہ ان کے لیے فرض تھے، ہمارے لیے مستحب ہے، وہ ہمارے لیے مستحب ہے۔ اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 1 مہینہ اور وہ بھی کبھی 29 دن کبھی 30 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن اور پھر اللہ نے اس میں بہت ساری سہولتیں دی ہیں، بہت ساری سہولتیں، کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، یا آدمی سفر پہ، سفر کی مشقت کی وجہ سے نہیں رکھتا، پھر اور دنوں میں۔ البتہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں میں بھی چھوٹ دی تھی کہ جو آدمی روزہ رکھ بھی سکتا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہے ابتدائی 1-2 سالوں میں، لیکن اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے اور اس کی جگہ فدیہ دینا چاہے تو اس کو یہ بھی اختیار ہے، اس کو یہ بھی اختیار ہے۔ بعض مفسرین نے کچھ اور باتیں لکھی، لیکن صحیح بات جو حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھی ہے تفاسیر کو دیکھ کے، وہ یہ کہ شروع میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سہولت تھی کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ اس طرح کریں کہ وہ 1 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، اگر زیادہ کو کھلائے تو بھی
تو بہتر ہے یادوں کو کھلائے، یا 2 وقت سے زیادہ کھلائے تو بھی بہتر ہے، لیکن کم از کم ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیہ لازم کیا تھا، روزہ لازم نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے میں تشریف لا چکے تھے، مبعوث ہوئے تھے جو دین سے بالکل ہٹا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے عادی نہیں تھے، مشقت کے عادی نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج آہستہ آہستہ ان کو اپنے احکام سے مانوس کیا اور ان کو عادی کیا۔ شراب کو تو اللہ نے کئی مرحلوں میں آرام کیا، کئی مرحلوں میں، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو دوسرے مرحلے میں لازم کیا اور فرض کیا۔ پہلے اللہ تبارک نے شروع میں ہی چھوٹ دی کہ جو آدمی رکھ بھی سکتا ہے تو بھی اس کو اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو وہ فدیہ ادا کرے، لیکن بعد میں پھر اللہ تبارک بعد میں جو آیت آ رہی ہے اس کے ذریعے اللہ نے روزے کو لازم قرار دیا، سوائے بیمار کے اور سوائے مسافر۔ اور پھر بیمار کو اور مسافر کو یہ بھی سہولت دے دی کہ بعد میں تسلسل ضروری نہیں ہے، تسلسل ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی تسلسل کے ساتھ رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر بیچ میں وقفہ کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اللہ نے روزے کی اہمیت بتا دی کہ روزے میں بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے کہ صفت تقویٰ جو رب کی طرف سے بندے میں مطلوب ہے، جو انسان کو کمال تک پہنچا دیتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور انسان ایسا بن جاتا ہے کہ اس پر فرشتے رشک کھانے لگتے ہیں۔ ان روزوں کے ذریعے وہ صفت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح روزے کی اہمیت بتا دی، لیکن دعا کرے کوئی گلا خراب ہے اللہ صحت دے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تمہارے اوپر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیا گیا تم سے پہلے لوگوں پہ۔ مطلب پہلے تمہیں کوئی پہلی مرتبہ یہ حکم نہیں دیا جا رہا، پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے۔ حضرت مفتقی صاحب یہاں فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ جیسے عبادت اور نماز ساری کی ساری شریعتوں میں فرض رہی ہے، تو اس طرح روزے بھی ساری کی ساری شریعتوں میں فرض رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تعداد میں کچھ اختلاف تھا لیکن اور کچھ زمانے میں، لیکن فرض رہے روزے بھی ساری کی ساری شریعتوں میں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں حضرت انسان کی روحانیت کے لیے لازم ہیں۔ روحانی ترقی کے لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن گنتی کے گنے ہوئے چند دن۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں سے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ فمن تطوع خیرا، بس جو آدمی خوشی سے کوئی نیکی کرے گا، فہو خیر لہ، تو اس کے لیے بہتر ہے، جو اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کم از کم تو ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا ہے، کوئی زیادہ مسکینوں کو کھلانا چاہے یا ایک کو زیادہ وقت کھلانا چاہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اجازت اور رخصت کے باوجود وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ بہتر ہے تمہارے واسطے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس کی حقیقت جانتے ہو، اس کی حقیقت جانتے ہو۔ میں رب تمہیں بتاتا ہوں کہ روزہ جہاں تمہیں چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے سفر کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، اگر تم رکھ سکتے ہو رکھو تو یہ تمہارے لیے نہ رکھنے سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔